السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، خطے کی صورتحال کے حوالے سے چند ایک اہم خبریں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، ان پر بات کریں گے، کچھ تھوڑا سا تبصرہ و تجزیہ کریں گے۔ افغانستان سے ایک خبر آ رہی ہے اس خطے کے حوالے سے کہ ٹاپی منصوبہ پر افغانستان میں کام تیزی سے جاری ہے، اور افغان حکومت نے اپنے ملک میں 14 کلومیٹر تک اس منصوبے کی جو گیس پائپ لائن ہے اس کو مکمل کر لیا ہے، اور آگے 24 کلومیٹر مزید آگے پائپ لائن بچھانے کے لیے زمین کو ہموار کر دی ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ افغانستان میں کام جاری ہے۔ ٹاپی منصوبہ، ٹاپی کسے کہتے ہیں جی؟ ٹاپی ہے ٹی سے ترکمنستان، اے سے افغانستان، اور پی سے پاکستان، اور آئی سے انڈیا، یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، انڈیا۔ یہ گیس پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے جو ترکمنستان سے آئے گی افغانستان میں، اور افغانستان میں کابل سے ہوتی ہوئی قندھار، اور قندھار سے پھر آگے پاکستان میں داخل ہو جائے گی، پھر کوئٹہ، اور کوئٹہ سے ملتان، اور ملتان سے آگے آ کر یہ پھر انڈیا میں داخل ہو جائے گی، انڈیا کے شمالی ایریا میں داخل ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑا منصوبہ ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے اس پر کام ہو رہا ہے، لیکن افغانستان میں حالات ٹھیک نہیں تھے، وہاں جنگیں لگی ہوئی تھیں، تو پچھلے 3-4 سال سے وہاں پر امن قائم ہے، اور 1-2 سال پہلے اس پر دوبارہ میٹنگ ہوئی اور اس منصوبے کو دوبارہ شروع کیا گیا۔ تو یہ ترکمنستان سے اس پائپ لائن میں گیس آئے گی، جس گیس کو افغانستان بھی استعمال کرے گا، ان کی ضروریات بھی پوری ہوں گی۔ پھر وہ گیس پائپ لائن پاکستان میں داخل ہوگی، پاکستان اس گیس کو استعمال کرے گا، پاکستان کی ضروریات پوری ہوں گی، اور پھر یہ گیس پائپ لائن یہاں سے ملتان سے آگے ہو کر جا کر پھر وہ انڈیا میں داخل ہو جائے گی، اور انڈیا بھی اس گیس کو استعمال کرے گا۔ تو یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس لیے اس 4 ممالک کا یہ مشترکہ منصوبہ ہے، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان اور انڈیا کا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ بھی پچھلے 2-3 دنوں سے حالات خراب ہیں پاکستان اور انڈیا کے، تو ایک واقعہ ہوتا ہے کشمیر میں، پہلگام میں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان، افغانستان اور انڈیا کے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے سفارتکار اور شہریوں کو نکلنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، جنگ کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، ہائی الرٹ ہو جاتا ہے، اور بارڈر بند کر دی جاتی ہے۔ اور اس بارڈر بند ہونے کے نتیجے میں یہ جو واگا بارڈر جو ابھی بند ہوئی ہے، تو اس کا نقصان ایک صرف پاکستان اور انڈیا کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں افغانستان کا بھی ایک نقصان ہوا ہے۔ افغانستان کا نقصان یہ ہوا ہے کہ افغانستان جو زمینی راستے سے انڈیا کے ساتھ جو تجارت کرتا تھا، یعنی انڈیا اور افغانستان جو آپس میں تجارت کرتے تھے، وہ واگا بارڈر کے ذریعے کرتے تھے، کہ افغانستان سے چیزیں انڈیا جانی ہوتی تھیں یا انڈیا سے چیزیں افغانستان آنی ہوتی تھی، تو وہ لاہور میں واگا بارڈر سے ہو کر پشاور، اور پشاور سے ادھر۔ اب یہ پاکستان اور انڈیا کی لڑائی میں رگڑا بیچ میں افغانستان کو لگ گیا ہے کہ ان کی تجارت جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، اب ظاہر ہے ان کے تاجروں کو، ان کو لاکھوں روپے کا نقصان ہوگا۔ اب یہ جو اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح یہ ٹاپی منصوبہ ہے، یا ایک اور منصوبہ ہے جو ازبکستان، افغانستان اور پاکستان کا مشترکہ منصوبہ ہے ریل لائن بچھانے کا، یعنی ازبکستان سے ایک ریل لائن آئے گی، پورے افغانستان میں سے گزرتے آ کر پشاور کے ساتھ ٹچ ہو جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس سے پاکستان وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ جڑ جائے گا۔ اس منصوبے پر بھی کام جاری ہے، وہ پٹلی بچھائی جا رہی ہے، اور گیس پائپ لائن کا منصوبہ بھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور منصوبہ ہے کہ ایران سے پاکستان اور پاکستان سے انڈیا ایک گیس لائن یا پٹرول کی لائن یا پتہ نہیں کون سی وہ بچھائی جائے گی، تو اس میں ایران نے اپنی طرف سے کام پورا کر دیا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ منصوبے بننے کے بعد کیا کامیابی کے ساتھ چل سکیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی چھوٹی سی ایک واقعہ ہو گیا، چلیں ادھر جو بھی، اس واقعے سے اتنے حالات خراب ہو گئے کہ وہ بارڈر بند کر دی، بارڈر بند ہونے سے افغانستان کی تجارت بند ہوگی۔ اب پھر کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا جی پاکستان اور افغانستان کے آپس میں حالات خراب ہوئے، تو ترخم بارڈر پورا 1 مہینہ بند رہی، چمن بارڈر 1 مہینہ بند رہی، ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ منصوبے آئندہ اس طرح چل سکیں گے اگر ہم پڑوسیوں کے، یہ جو پڑوسی ملک ہیں نا سارے، انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران، اور پھر آگے ان کے پڑوسی جو ہیں وہ ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، تو اگر یہ پڑوسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس طرح لڑتے جھگڑتے رہے، چھوٹی سی بات ہوئی، بارڈر بند کر دی، کبھی ترخم بند ہو گیا، کبھی واگا بارڈر بند ہوگی، کبھی فضائی حدود بند ہوگی، کبھی زمینی حدود بند ہوگی، تو کیا پھر یہ گیس پائپ لائن منصوبے، ٹاپی منصوبہ اور ریل لائن منصوبہ اور پٹرول لائن منصوبہ، یہ منصوبوں کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اتنا خرچہ کر کے جو ہے، اتنے سال لگا کر، اتنے خرچے کر کے جب یہ ملک آپس میں جڑ جائیں گے، تو پھر چھوٹی سی بات پر کوئی بات ہوگی تو افغانستان ادھر سے پائپ لائن کو اڑا دے گا، ادھر کوئی بات ہوگی تو کوئی دوسرا ملک جو ہے اس کو اڑا دے گا، اس کو پٹلی بند کر دے گا، تو پھر فائدہ تو کچھ نہ ہوا۔ فائدہ تو تب ہے کہ یہ پڑوسی ملک حقیقی دوست بن کر، پڑوسی بن کر رہیں۔ اب یورپ کو دیکھیں، یورپ کے جو 20-22 ممالک ہیں، وہ کیسی ان کے اندر دوستی ہے، ہیں تو 20 ملک یا 20 سے زائد ملک ہیں یا کم ہیں، جتنے بھی ہیں، تو
ان کے اندر ایسی دوستی ہے کہ انہوں نے اپنی کرنسی ایک یورو متعارف کروا دی ہے کہ پورے یورپ کے 20 ملکوں میں ایک کرنسی چلتی ہے. اور ان کی بارڈر کیسی ہوتی ہے، وہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہوں گے. ان کی بارڈر یہ ہوتی ہے کہ ایک لائن لگی ہوتی ہے، پیلے رنگ کی لائن لگی ہوتی ہے، اور اس لائن کے ادھر لکھا ہوتا ہے جرمنی، ادھر لکھا ہوتا ہے دوسرے ملک کا نام. اور لوگ آتے ہیں ایک پاؤں ادھر رکھتے ہیں ایک ادھر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، دیکھیں جی میرا ایک پاؤں ایک ملک میں دوسرا پاؤں. یعنی صرف ایک لائن، پیلی لائن یا سرخ لائن یا نیلی لائن لگائی ہوتی ہے. ان کے بارڈر اس طرح ہیں. اتنی ان کے اندر یعنی دوستی ہے، پیار ہے، محبت ہے. تو اگر یہاں پر یہ ایشیا کے ان ممالک میں پاکستان، افغانستان، ایران اور انڈیا، اگر ان کے درمیان دوستی نہیں ہوگی تو پھر یہ منصوبے کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے اور ترقی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے تو اپنے تعلقات کو ٹھیک کرنا ہوگا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا، چھوٹی سی بات ہوگی بارڈر بند کر دیا، کبھی یہ کر دیا، کبھی وہ کر دیا، تو اس طرح پھر نہ تو یہ خطہ ترقی کر سکتا ہے. اور اس میں پیچھے جو اصل ہاتھ ہے بھی یورپ کا، امریکہ کا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک ہمیشہ آپس میں لڑتے رہیں، ان کی دوستی نہ ہو. ان کی اگر دوستی ہو گئی تو دنیا کی زیادہ آبادی اسی خطے میں آباد ہے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں 1.5 ارب کے قریب آبادی چین کی ہے، اتنی ہی آبادی جو ہے انڈیا کی ہے، اور پھر پاکستان، افغانستان، ادھر بھی بہت زیادہ آبادی ہے. تو دنیا کی ساری آبادی تو یہاں پر ہے. تو یہاں پر اگر امن قائم ہو گیا، یہ ممالک آپس میں دوست بن گئے، تو یورپ اور امریکہ سارے کنگلے ہو جائیں گے، وہاں پر کچھ بھی نہیں بچے گا. اس لیے اصل میں سازشیں وہ کرتے ہیں، ان کو لڑاتے ہیں. کوئی تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہیں پر امن قائم ہو گیا، کوئی آپس میں ان کی دوستی کی طرف ہاتھ بڑھ گیا، پھر وہ کہیں پر کوئی حملہ کروا دیتے ہیں، کوئی دھماکہ کروا دیتے ہیں، کوئی اس طرح کروا دیتے ہیں جس سے پھر حالات خراب ہو جاتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں ان اختلافات کو ختم کر کے آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہوگا. تبھی جا کر یہ ٹاپی منصوبہ بھی کامیاب ہوگا، ریل لائن منصوبہ بھی کامیاب ہوگا، ایران کی گیس لائن والا منصوبہ بھی کامیاب ہوگا، اور باقی منصوبے بھی کامیاب ہوں گے. اور یہ سارے ممالک، پاکستان وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ جڑ جائے گا، اور وہ ریاستیں جو ہے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ جڑ جائیں گی. درمیان میں افغانستان جو ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کرے گا، کیونکہ افغانستان پاکستان اور انڈیا کو وسطی ایشیائی ریاستوں اور روس کے ساتھ جوڑنے کے لیے درمیان میں بس یہ پل ہے افغانستان. اب وہاں پر امن قائم ہو چکا ہے اور ایک مضبوط اور پائیدار حکومت قائم ہو چکی ہے، ایسی حکومت ہے جس نے پورے اس پہ کنٹرول کیا ہوا ہے. تو ان حالات میں ہمیں آپس کے جھگڑوں کو ختم کر کے ان چیزوں کو بہتر کرنا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.